بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ اذان و اقامت کے بغیر نماز یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اذان نہیں ہوئی ہوتی اور آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یا جماعت کرنے والے جماعت کر رہے ہوتے ہیں، یا گھروں کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو ان کی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کا ٹائم ہونا تو ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا تو نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ وقت کا داخل ہونا یہ 7 بڑی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اور اگر وقت داخل نہیں ہوا، کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے اذان دے دی وقت سے پہلے تو اس کی اذان کا بھی اعتبار نہیں ہوگا اور دوبارہ اذان دینا واجب ہوگا۔ پھر اسی طرح اذان سنت مؤکدہ ہے اور واجب کے قریب ہے اور دین کے شعائر میں سے ہے۔ اسی طرح اقامت جو ہے وہ بھی، اقامت کہنا وہ بھی جو ہے جماعت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اگر انفرادی کوئی فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی اقامت کہنا مستحب ہے، اور اس کو چھوڑ دینا خلاف اولا ہے، یعنی انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی مستحب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب اذان اگر ٹائم ہوا ہے اور جماعت کر رہے ہیں تو اذان دے دینی چاہیے۔ اگر اذان نہیں دی تو محلہ میں اگر دائیں بائیں کوئی قریب مسجد ہے، محلہ کی مسجد ہے، اس کی اذان کی آواز آئی ہے تو پھر بھی کافی ہے، یعنی بغیر اذان کے نماز جماعت جائز ہوگی۔ لیکن اگر محلہ میں کوئی دائیں بائیں ابھی تک اذان ہوئی نہیں ہے اور یا قریب کوئی مسجد ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب اذان نہیں ہوئی تو اب ان کو اذان دینی چاہیے۔ کبھی کبھار اگر اذان چھوٹ گئی تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن عادت بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ عادت بنانے سے یا جان بوجھ کر جو ہے اذان چھوڑ کر جماعت کرانے کا معمول یہ گناہ ہوگا اور مکروہ ہوگا، اور اگرچہ نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن باقاعدہ یہ معمول بنانا اور ترک کرنا عمدن جو ہے جان بوجھ کر اذان کا، یہ مکروہ ہوگا اور اس سے گناہگار ہوں گے۔ بلکہ اہل علم تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت قبلیہ، یعنی جو فرائض سے پہلے سنت ہے، مثلا ظہر کے جیسے 4 سنت پہلے پڑھے جاتے ہیں، تو اس طرح کے سنت بھی پڑھنے سے پہلے اذان ہونی چاہیے۔ اگر اذان سے یعنی اولا یہ ہے، سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ سنت بھی اذان کے بعد ہی پڑھنے چاہیے، اولا یہ ہے۔ اچھا، یہ گھروں کے اندر جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو اس حوالے سے فقہاء علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اذان ہو یا نہ ہو اس سے پہلے بھی اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن کچھ اہل علم یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اولا یہ ہے، زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اذان کا انتظار تو کر لیں، بلکہ جماعت کی نماز مردوں کی ہو جائے اس کے بعد پڑھیں۔ کون سی نماز؟ یعنی فجر کے علاوہ جو باقی 4 نمازیں، فجر کے علاوہ باقی 4 نمازیں جب امام جو ہے وہ مرد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ادا کیا کریں، بہتر بات یہ۔ لیکن گنجائش اس کی بھی ہے کہ وہ آدمی اس سے پہلے بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو عورتوں کی نماز کے حوالے سے یہ 2 اقوال اہل علم کی طرف سے منقول ہیں۔ تو باقی وہ مرد جو یعنی جماعت کی نماز سے جو ہے وہ ترک کرنے کے آزار رکھتے ہیں، جو عذر فقہاء نے بیان کیے ہیں، اگر اس طرح کا عذر ہے، کوئی سخت بیماری میں ہے، جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، سفر میں ہیں، یا شدید بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے باہر، یا دشمن کا خوف ہے، ایسی صورت میں اگر وہ نماز گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یعنی اذان سے پہلے بھی اگر پڑھ لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ البتہ اولا ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ یعنی جماعت کی نماز ہو جانے کے بعد پڑھ لیا کریں، تو یہ ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض یعنی ایک تو یہ ترتیب ہو گئی اس حوالے سے۔ المختصر، کوئی بھی ایسے ادارے، اسکول، کالجز یا کوئی بھی آفس وغیرہ اس کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی ترتیب یوں ہی رکھنی چاہیے۔ اگر قریب میں کوئی مسجد اذان ہو رہی ہے تو وہ بھی کافی ہے، بہتر پھر بھی یہ ہوگا کہ آپ اپنی اذان دے دیں، اور اگر قریب میں کوئی مسجد نہیں، کوئی اذان نہیں ہو رہی تو پھر جو ہے سنت یہی ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ ہے کہ آپ جو ہے اذان دے دیا کریں، اس کے بعد نماز پڑھا کریں، اور جان بوجھ کر یعنی اذان
چھوڑ دینا یہ سنت موقدہ کا ترک ہے، اور اس طرح آدمی گناہ گار ہوتا ہے، اور یہ طریقہ مکروہ ہے اس طرح. اور پھر اس طرح اگرچہ نماز اس کی جماعت کے ساتھ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق